ذرا تصور کریں ایک ایسا وقت تھا جب ایک ظالم بادشاہ ایک قوم پر حکومت کرتا تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا اور ایک پوری قوم پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن اسی ظلم و ستم کے دوران ایک معجزاتی بچہ پیدا ہوتا ہے جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے مثال کہانی ہے، ایک ایسی داستان جو الہی مدد، بہادری اور تاریخ کے ایک سب سے خوفناک حکمران کی تباہی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم اس نبی کے حیرت انگیز سفر کو بیان کرتے ہیں جس نے ایک جھوٹے خدا کو چیلنج کیا اور اپنی قوم کو آزاد کروایا۔ چینل میں بلال خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ یہ سن 1520 قبل المسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ بن فتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ رامیس کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اس کے والد کا نام رامیسس تھا اور اسے رامیسس ثانی کہا جاتا ہے۔ رامیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً وہ حکمران بنا ہوا تھا۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے اس جگہ زمین کا ایک حصہ ریان بن ولید بادشاہ سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق تقریباً 31 فرعونوں نے مصر پر حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل از مسیح میں مصر پر حکومت کی اور اسکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب عمران بن قحط بن لابی بن یعقوب علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ عمران کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ بہرحال جو تو کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا گیا اور ان کی پیدائش کی کسی کو خبر نہ ہونے دی گئی۔ لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعہ کی پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان تھی۔ اس سخت اور نازک وقت میں خدا قدوس نے مدد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت طرح کا صندوق بناؤ، اس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر اور اس نے اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی مریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر
دربار کے نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ ایک اسرائیلی لڑکا تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ مصر نے بھی انہی روایتوں کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے داعیہ مقرر کر دی تھی کہ مصر میں جس اسرائیلی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے پوچھا تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ پیدا کرتی ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بھاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی کنارے آ لگا ہے، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہن دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کے خادموں میں شامل ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے ہی اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون نے اس بچے کو قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش اور فرعون کی بیوی آسیہ نے کی۔ قرآن پاک کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے کہ اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے، اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا، اور محل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک نے کہا، یہ تو اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال آیا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے۔ اور رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے بچے کی پرورش پر نگران مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے۔ شاہی داعیہ تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دیکھ رہی، کہنے لگی، اگر اجازت ہو تو ایک ایسی داعیہ کا پتہ بتاؤں جو نیک اور اس خدمت کے لیے موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں اس کو خود ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے اس کو لانے کا حکم دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت خوش ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آ گئی۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال۔ کلامی خیال سے بچے کو سپرد دریا تو کر آئی، مگر ماں کی مامتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئی کہ اپنے اس راز کو افشاں کر دیں۔ اسی اضطراب و بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے دل میں اطمینان اور سکون نازل کیا۔ لڑکی نے آ کر پوری داستان سنائی
اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا کہ اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالے گی۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لو اور اپنی ٹھنڈی آنکھیں کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اسلام کا امتحان بڑے عجیب طریقے کے ساتھ لیا۔ اس نے ایک تشت میں لال رکھ دیے اور ایک تشت میں انگارے رکھ دیے۔ فرعون کا خیال تھا کہ اگر یہ واقعی وہی بچہ ہوا جس نے میری سلطنت کو تباہ کرنا ہے تو یہ ضرور لال پر ہاتھ رکھے گا۔ جب بچے نے ہاتھ لپکایا تو قریب تھا کہ لالوں کے تشت پر پڑے، مگر فرشتے نے ہاتھ کھینچ کر انگاروں کے تشت پر رکھ دیا۔ ایک انگار اٹھایا اور چھت سے منہ میں رکھ لیا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور زبان دونوں جل گئی۔ ہاتھ کا سفید داغ بعد میں ید بیضا کے معجزہ سے مشہور کر دیا گیا، مگر زبان میں لکنت ساری عمر باقی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے کا مسئلہ بھی اللہ رب العزت نے یوں حل فرمایا کہ ان کی ماں نے ہی ان کو دودھ پلایا۔ ہوش سنبھالنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہزادوں کی طرح تعلیم پائی۔ مصری کائنوں نے اپنے تمام علوم ان کو سکھائے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دراصل فرعون کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی کتبی ہیں، بلکہ اسرائیلی نسل کے ہیں۔ ان کو اپنی قوم سے ہمدردی اور کتبی قوم سے نفرت ہوگی۔ ایک دن ایک کتبی نے ایک اسرائیلی پر ظلم کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر انہیں غصہ آیا اور کتبی کو آپ نے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے، عرب کی سرحد پر پہنچے تو مدائن کے ایک کنویں پر چند نوجوان عورتوں کو انہوں نے پانی بھرتے دیکھا۔ پیاس شدت کی تھی۔ پانی مانگا، جواب ملا کہ اپنے مویشیوں کو سیراب کر لیں تو تمہاری خبر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے پانی پلا دو، میں تمہارے مویشیوں کو پانی کھینچ کر پلا دوں گا۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ یہ نوجوان لڑکیاں مدائن کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے اس نوجوان کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا کر کہا اگر تم 12 برس تک ہمارے قبیلے کی بکریاں چراؤ تو ہم اپنی بیٹی سے شادی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ 12 برس خدمت کی، اس کے بعد شادی ہوگی۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں وادی ایمن ملی جو کوہ طور کے دامن میں سے ہے۔ بیوی حمل سے تھی، رات وہیں بسر کی۔ اس وقت وضع حمل ہوا۔ آگ کی ضرورت، سامنے پہاڑ پر روشنی دکھائی۔ آگ لینے اس طرف بڑھے، دیکھا کہ ایک درخت سر تپا اور روشن ہے مگر آگ کا نام نہیں۔ درخت میں سے آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں، تو وادی مقدس میں ہے، اپنی جوتیاں اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی یارنی، یعنی اے خدا مجھے اپنا دیدار دے۔ جواب ملا لن ترانی یا موسیٰ، یعنی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ پھر جب تجلی ربانی کا ظہور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ پہاڑ لرز گیا بلکہ جل کر سرما ہو گیا۔ یہ واقعہ کوہ طور پر رونما ہوا۔ آج بھی یہ پہاڑ سرما ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں مل کر فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور نبوت اور کتاب و حکمت عطا فرمائی۔ ایک یہ معجزہ تھا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جاتا۔ دوسرا یہ جب وہ اپنا ہاتھ گربان سے نکال لیتے تو وہ ایک آفتاب یعنی سورج کی طرح چمکنے لگتا، پہلے معجزے کی طرح عصائے موسیٰ اور عصائے کلیم اللہ کے الفاظ سے، اور دوسرے معجزے کی طرف دست کلیم اور دست موسیٰ اور ید بیضا کے الفاظ سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ کوہ طور سے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ مصر آئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے پیش کیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا اور ید بیضا کی مدد سے جیت گئے۔ بڑی دقتوں اور مقابلوں کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا۔
اور ان کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ عصا کی ایک جنبش سے دریا پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار اتر گئے۔ بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے، وہ بھی اپنے لشکر کو ہمراہ لے کر دریا میں اتر گئے، مگر جب بیچ میں پہنچا تو پانی سمٹ گیا، پھر پھیل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ شاعروں نے دریا کا نام نیل بتایا ہے، گو کہ مورخین کے نزدیک بحر کلزم تھا۔ سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر کے پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان راستہ بنا کر اللہ جل شانہ نے خود کو دکھایا تھا، لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کس کتاب میں نہیں لکھا۔ اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی جس کی کسی کو سمجھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خود بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان فرمایا، بس آج تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا کہ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اس پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران اس کی ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات تہ جمی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات و تہ اس طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کو ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا؟ 1871 میں مصر کے ایک شہر غورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستہ کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جانب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ اسے غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہوگی کہ یہ وہی فرعون کی ممی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف آئے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔
اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے دیا گیا۔ عجائب گھر میں بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ جب مصر کے عجائب گھروں میں موجود فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائیں۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کا فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ ناظرین، شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ کر پائیں مگر یہ بات سچ ہے۔ 1976 میں فرعون کی ممی کو جب مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا تاکہ وہ فرانس کا سفر کر سکے۔ اب یہاں دو روایات ہیں۔ پہلی یہ کہ فرانس کا اس وقت قانون تھا کہ بندہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، فرانس میں اس کے لیے پاسپورٹ ضروری ہوگا۔ دوسری یہ کہ نپولین کی مصر میں لوٹ مار کے بعد مصریوں کی یہ رائے بن چکی تھی کہ فرانسیسی چور رہ چکے ہیں اور وہ ان کے سب سے بڑے فرعون کو دبا کر بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے باقاعدہ پاسپورٹ بنا کر رامیسیس کی ممی کو سفر کروایا تاکہ فرانسیسی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھی روایت ہے، رامسیس کا پاسپورٹ بنایا گیا جس پر پیشہ درج کیا گیا۔ فرعون جہاز پیرس پہنچا۔ اب فرانس کا قانون کہتا ہے کہ بادشاہ خواہ زندہ ہو یا مردہ اسے شاہی پروٹوکول ملنا لازم ہے، اس لیے پاسپورٹ پر سفر کرنے والے اس مردہ فرعون کو وہی پروٹوکول دیا گیا جو زندہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے۔ چند ماہ بعد فرعون کا خاطر خواہ علاج کر کے اسے واپس مصر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، یوں فرعون دنیا کا واحد شخص تھا جس کے مرنے کے تقریباً 3500 سال بعد نہ صرف اس کا پاسپورٹ بنا بلکہ اس کے ہوائی سفر بھی کیا اور اسے فرانس میں شاہی پروٹوکول بھی دیا گیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ تمام وزراء اور فوجی افسران کے ساتھ موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا۔ کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کو باریکی کے ساتھ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری نمکیات اور ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہیں۔ اسے علم تھا کہ یہ لاش جہاں سے ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھ مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانے اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ یہ تھا، تجھے بعد میں آنے والے کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے بسیدہ اور پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، فرعون جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن کر آج مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اس کی لاش کے بال اور ناخن ابھی تک بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان یہی بھی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔
جس پر موجود نمکیات کی وجہ سے فرعون کا گوشت بھی مسلسل بڑھتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کا بڑھتا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں موجود خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نشان عبرت بنی ہوئی لاش اس بات کی عکاسی ہے کہ خدا صرف اللہ رب العزت ہی ہے اور ہمیشہ رہنے والا اللہ کی ہی ذات ہے۔